بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نائمرز ٹی وی مبارک جیت آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج بہت ہی پیاری شخصیت ہمارے ساتھ جاپان سے، ان کے ساتھ پہلے بھی ایک پروگرام کیا تھا، بہت مزہ آیا تھا۔ ماشاءاللہ کافی ایکٹیو ہیں اور کافی دیر سے جاپان میں ہیں، انسانیت کی خدمت بھی کر رہی ہے، تبلیغ اسلام کی بھی کر رہی ہے اور بھی بہت کچھ کر رہے ہیں جناب۔ مگر آج موضوع یہ تھا ہمارا کہ ان کی فیملی میں احمدیت کیسی آئی۔ مبشر زاہد صاحب ہوں گے، ویسے ربوہ سے تعلق، مگر عرصہ دراز سے جاپان میں رہ رہے ہیں۔ تو چلتے ہیں جاپان۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام۔ کیا حال ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے، آپ سنائیں، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ جب بھی آپ سے بات کرتے ہیں بڑا مزہ آتا ہے، بڑے پیار محبت سے آپ ماشاءاللہ۔ میں نے کہا یہ ذرا جی پہلے میں یہ پوچھوں کہ یہ بچپن سے ہی اس طرح آپ یا جاپان میں آ کر جاپانیوں سے سیکھا یہ؟ بہرحال کچھ تربیت گھر کی بھی ہوتی ہے، گھر سے بھی اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں۔ جی اور کیونکہ ہمارے والد صاحب جو تھے وہ انڈیا سے آئے تھے، تو اردو زبان سے وہ بچپن سے ہی لگاؤ رہا ہے۔ ہاں، یہی تو بات ہے۔ ویسے تو ہم نے ربا میں جب آنکھ کھولی ہے تو وہاں پر بھی پھر مکس زبانیں چلنے لگی، پنجابی بھی چلتی رہی اور اردو بھی، جی تو اس سے پھر یہ، لیکن بہرحال بڑا اچھا ماحول تھا ہمارا ربا کا، جس کی وجہ سے تربیت ایسی رہی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق پائی ہے۔ ماشاءاللہ، یہ تو مجھے یاد آ گیا، واقعی آپ کے والد محترم اردو زیادہ بولتے تھے تو جی ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ میں نے کہا آج پوچھتے ہیں آپ سے کہ آپ کی فیملی میں جو احمدیت کا پیغام کس طرح پہنچا اور سب سے پہلے کس نے بیعت کی؟ جی، یہ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ ہمارے جو میرے دادا جان تھے ان کا نام تھا قریشی افضال احمد صاحب بھاگل پوری۔ جی تو یہ ان کے بارے میں ایک جو کتاب چھپ رہی ہے اور اس میں کچھ تحریرات ہیں، میں ان کے ایک دو چیزیں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں جی پلیز۔ کہ مکرم قریشی افضال احمد صاحب بھاگل پوری نے 1917 میں بیعت کی تھی، مگر اخلاص و وفا اور قربانی میں بہت جلد آگے بڑھ گئے۔ آپ نے شدی کے میدان جہاد میں خود اور ساری فیملی کے ساتھ عملی طور پر تبلیغ کی اور ساندن کی مشہور احمدیہ جماعت کے قیام اور ان کی تربیت میں بنیادی کردار ادا کیا۔ آپ کے حالات قارئین کے لیے درج کرتے ہوئے مکرم قریشی صاحب کے لیے دعا کی بھی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اعلیٰ قرب میں جگہ عنایت فرمائے۔ آمین۔ مکرم قریشی افضال احمد صاحب نے اپنے قبولیت احمدیت کا واقعہ خود کتاب اشارت الرحمانیہ مصنفہ مولوی عبد الرحمان صاحب مبشر میں تحریر کیا ہے۔ یہ ہمارے ایک بزرگ تھے کشمیر کے نا، جی مولانا عبد الرحمان مبشر صاحب، شاید آپ بھی ان کو روا میں ملے ہوں۔ ان کی بہت اچھی طبیعت تھی اور یہ اس طرح انٹرویو وغیرہ جس طرح آپ نے یہ کام لندن میں جا کے شروع کیا، وہ روا میں اس طرح اچھا، بزرگوں سے ملتے تھے، ان کے انٹرویو کیا کرتے تھے۔ ماشاءاللہ۔ تو انہوں نے بتایا کہ اس وقت قریش صاحب قادیان ہجرت کر کے آ چکے تھے اور قادیان میں اللہ دار رحمت میں رہتے تھے۔ جی قارئین کے لیے یہاں اسے نقل کیا جاتا ہے۔ آپ تحریر کرتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات کی قسم ہے جس کی جھوٹی قسم کھانا علامتیوں کا کام ہے کہ یہ رویا میں نے اس طرح پر دیکھے ہیں اور میں نے اپنی طرف سے اس میں قطعاً کچھ نہیں ملایا۔ 1916 انگریزی مہینہ 11ویں عربی مہینہ شاید محرم کا تھا۔ جی خاکسار کو دنیا و مافیا کی محبت نے گھیر رکھا تھا۔ جی یہ میرے دادا جان بیان کر رہے ہیں۔ جی تو بتاتے ہیں کہ اسی حالت میں نماز بھی پڑھنے کی توفیق ملی۔ ان اسباب سے عاشق مجھ کو پاگل کہنے لگ گیا۔ ایک دن ایک احمدی صاحب سے ملاقات کی، انہوں نے احمدیت کی تبلیغ مختصر طور پر کی۔ اس رات شاید یا دوسری رات میں اپنے مکان میں سویا ہوا تھا اور گھبرا کر کروٹیں بدل رہا تھا کہ کہیں واقعی پاگل تو نہیں ہو گیا ہوں یا کوئی دوسری بیماری تو نہیں ہوگی۔ اسی گھبراہٹ میں آخر نیند آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد
اس خیال سے جاگ اٹھا کہ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ رفع حاجت سے فارغ ہو کر وضو کر لیا۔ جب وضو کر چکا تو معلوم ہوا کہ ابھی رات باقی ہے، پھر لیٹ گیا اور شاید پھر سو گیا۔ جی یا غنودگی کی حالت تھی۔ کیا دیکھتا ہوں ایک بزرگ سفید ریش خوبصورت آدمی میری چارپائی کے پاس کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا تمہاری دوا مولوی عبد الماجد کے پاس ہے۔ یہ ہے حضرت مولانا عبد الماجد صاحب پروفیسر، حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح ثانی کے خسر۔ اچھا یہ الفاظ 2 یا 3 دفعہ کہے گئے۔ یہ کہہ کر دہلیز سے نیچے اتر کر چلے گئے۔ اس کے چند منٹ بعد میں پھر چارپائی پر بیٹھ گیا اور اس تازہ واقعہ سے بے حد خوشی ہو رہی تھی۔ اتنے میں فجر کی نماز کا وقت بھی ہو گیا۔ نماز میں بے حد لذت حاصل ہوئی۔ نماز کے بعد اپنی اہلیہ کو جگایا اور خدا کی طرف سے جو بشارت ہوئی تھی وہ سنائی۔ اسی دن بوقت 3:30 بجے 3 یا 4 بجے حضرت مولانا مصروف کی خدمت میں حاضر ہوا اور کل واقعات، اپنی کل حالت ان کے سامنے بیان کی۔ جی مولانا صاحب کچھ دیر کے بعد ایک چھوٹی سی کتاب کے آخری سادہ ورق پر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لکھ کر عنایت فرمایا، بلکہ 1 دفعہ مجھے پڑھا بھی دیا جی اور فرمایا کہ اس کا ورد کرتے رہو۔ چونکہ میرے دل میں یہ بات کھٹک رہی تھی کہ مولانا کو اکثر لوگ احمدیت کی وجہ سے برا بلا کہا کرتے تھے۔ جی مولانا کی خدمت میں عرض کیا کہ احمدیت اور قادیانیت کیا ہے جس کی وجہ سے لوگ آپ کو برا بلا کہتے ہیں۔ مولانا نے اس رات کو مجھے اپنے پاس ٹھہرنے کو کہا اور میں ٹھہر گیا۔ رات کو بوقت نماز عشاء احمدیت کی ضروری باتوں سے آگاہ فرمایا۔ اس سے میرے دل میں کامل یقین پیدا ہو گیا کہ حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور قادیان کی بستی اور ملک پنجاب میں ہو گیا ہے۔ جی بعد نماز فجر میں نے مولانا کی خدمت میں عرض کی کہ میرا بیعت نامہ حضرت خلیفۃ المسیح کی خدمت میں ارسال کر دیجئے۔ مولانا نے ایک کارڈ پر میری بیعت لکھ دی، جو 3 دن بعد پتہ کی غلطی کی وجہ سے میرے پاس واپس آ گیا۔ میں کارڈ لے کر مولانا کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے یہ کہا کہ مجھے قادیان کا پتہ دیجئے تاکہ میں وہاں جا کر خود دست مبارک بیعت کروں۔ جی حضرت مولانا نے مشورہ دیا کہ جلسہ قریب ہے، میرے ساتھ چلنا۔ چنانچہ خدا نے ایسا ہی کیا اور حضرت اقدس کے دست مبارک پر بیعت کرنے کی توفیق ملی۔ ماشاءاللہ۔ محترم افضال احمد قریشی صاحب نے رویا کے نتیجہ میں احمدیت قبول کی تھی۔ بیعت کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ پر رویا کا دروازہ مزید کھول دیا۔ چنانچہ آپ خود تحریر کرتے ہیں کہ جلسہ سالانہ کے 3-4 دن بعد بہشتی مقبرہ سے فاتحہ پڑھ کر جائے قیام پر آ رہا تھا۔ مدرسہ احمدیت کی پچھم کی کوٹھی کے سامنے چارپائی پر ایک بنگالی نوجوان بیٹھے ہوئے تھے۔ جی میں بھی آپ کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور آپس میں واپسی کے متعلق گفتگو ہونے لگی۔ اتنے میں ایک بچہ قریباً 7 سال مجھ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، جتنے دن بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے اتنے ہی دن آپ قادیان میں ٹھہرے۔ لڑکا بے حد خوبصورت تھا۔ یہ کہہ کر فوراً اندر چلا گیا۔ میں بھی چند منٹ بعد اندر کمرہ میں آ گیا اور دیکھا مگر وہ نہ ملا۔ مجھے کامل یقین تھا کہ وہ بچہ فرشتہ کی صورت میں میرے پاس آیا۔ خدا کے فضل سے ایسا ہی ہوا کہ مجھ کو قادیان میں تقریباً 9 مہینے رہنے کی توفیق ملی۔ بعد اس کے اپنے وطن بھاگلپور چلا گیا۔ پھر آپ بیان کرتے ہیں کہ مکرم قریشی افضال احمد صاحب بھاگلپوری اپنی رویا کا ذکر کرتے ہوئے تحریر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں، مہینہ اور تاریخ یاد نہیں جی وہ یہ کہ میں ایک مکان میں سویا ہوا تھا۔ آخر رات میں خواب میں آیا کہ خوبصورت باغیچہ میں گزر ہوا ہے۔ کیا دیکھتا ہوں کہ شمال کی طرف سے 2 بزرگ نہایت فاخرہ لباس پہنے ہوئے آ رہے ہیں۔ ان کے پیچھے ایک جماعت آہستہ آہستہ متانت کے ساتھ آ رہی ہے۔ جب زیادہ قریب ہوئے تو میرے دل نے گواہی دی کہ داہنی طرف حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے
اور بائیں طرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے زیادہ خوبصورت اور قد بھی کچھ لمبا ہے۔ میں نے انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا، میں بہت آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھنے لگا۔ حضور اکرم اور حضرت مسیح موعود قریب آئے تو میں نے جھک کر سلام کیا، اس پر دونوں حضرات رک گئے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضور پر نور کی خدمت میں میرے لیے سفارش کی کہ اس کے جواب میں حضور سرور دو عالم نے فرمایا کہ اسے تو مل چکا ہے جی، کہ اس کے بعد میں نے اس طرف رخ کر لیا جدھر حضرت سرور دو عالم اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام تشریف لیے جا رہے تھے۔ کیا دیکھا کہ ایک شیر بڑی شان سے کچھ دور فاصلے پر کھڑا ہے۔ دیکھ کر میں ڈر گیا، مگر حضور کو ساتھ دیکھ کر میرا خوف جاتا رہا۔ جب سب لوگ شیر کی طرف بڑھے اور شیر بالکل قریب رہ گیا تو معلوم ہوا کہ اس کے منہ میں لگام لگا ہوا ہے۔ جب اور زیادہ قریب ہوئے تو دیکھا کہ اس کی پیٹھ پر زین ہے اور وہ کتا ہے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کے بالکل قریب پہنچ گئے تو وہ لیٹ گیا اور دم ہلانے لگا اور اپنا سر حضور کے پاؤں پر رکھنے کی کوشش کرنے لگا، مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فوراً اپنا رخ شمال کی طرف بدل کر چلنے لگے، اور میں اس بات سے خوش واپس ہو گیا اور تھوڑی دیر کے بعد بیدار ہو گیا۔ جی، تو میرے دادا جان جو ہیں مکرم قریشی افضال احمد صاحب مرحوم، ایک نیک سیرت، صابر، شاکر اور مخلص احمدی تھے۔ جی، تو ان کی بارے میں ایک مولانا قریشی نذیر احمد صاحب ملتانی لکھتے ہیں جی، کہ میری پہلی ملاقات 1920 میں ہوئی۔ آپ مضبوط بدن، مسنون داڑھی، نورانی باروب چہرہ، چمکیلی آنکھیں، ابھرتا ہوا قد، روحانیت سے معمور شخصیت کے مالک تھے، مجسم دعا اور ہمدرد دل رکھنے والے تھے۔ ابتدائے خلافت ثانیہ میں بھاگلپور میں بیعت کی، وہاں آپ کی قریشی برادری بڑی تعداد میں اور دنیاوی وجاہت والی تھی۔ جی، عدالت میں کام کرتے تھے اور بیعت سے قبل معقول آمدنی تھی۔ بیعت کے بعد سادگی اختیار کر لی اور حلال کی معمولی روزی میں بسر اوقات کرتے، اور اس میں دلی اطمینان نصیب ہوا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا بھائی، اپنا سر یہ ہے کہ ایک واقعہ اور میں کہہ رہا تھا کہ بریک کا کہا جا رہا ہے، میری گزارش سنیں تو بریک کے بعد ہم دوبارہ ملتے ہیں اور وہیں سے شروع کریں گے اسی واقعہ سے نا؟ ٹھیک ہے ناظرین، یہ پارٹ 1 ہے اور باقی آپ پارٹ 2 میں پروگرام کا دوسرا حصہ دیکھیں گے۔ جڑے رہے نائن بردرز ٹی وی کے ساتھ، سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔